بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ګرانو کتونکو زه اشفاق بنګ شوزل بیا اسلام آباد نا خپل پروګرام کې لري کې تاسو خدمت کې حاضر ما نن تاسو دلته ګورئ چې ځوانانو او دلته کې یو میله لګېدلې ده خاص کر ډیبیټ په دغه خبره ده چې نن سبا ځوانان په کم طرف ته لګیا دي خاص کر سوشل میډیا باندې یا نور ډیبیټیبل په باندې د خاص کر ځوانان چې کم دي په دې حوالې سره ولې سوچ نه کوي چې خپل چې کوم مستقبل دی هغه روښانه کولو دپاره ولې هغې خپل داسې اکټیویټیز کې نه شمولیت اختیاروي چې کم کې هغه ته پکار وي بل خوا هغې زیاتر پولیټیکل اکټیویټیز زنده باد مردآباد کیسو کې لګیا دي موږ دې وخت کې اسلام آباد یونیورسټي کې د کوم اسلام آباد علامه اقبال یونیورسټي د اوپن یونیورسټي په هغه کې یو سیمینار په دې حوالې سره ایښودل شوی په دې حوالې سره ګورو چې ځوانان څه سوچ لري خپل مستقبل دپاره څه سوچ لري په دې کې ډېر غټ تعداد کې ګورنر خیبر پختونخوا هم و د کشمیر آزاد کشمیر پولیټیکل کسان هم وو اندینه علاوه یونیورسټي چانسلر او نور چې کوم سپوکسمین مختلف سره تعلق لرونکي هم موجود وو خو دلته ځوانانو سټرونه هم لګولي دي کوشش به کوو چې ځوانانو سره لږ خبرې وکړو په دې حوالې سره چې هغې په دې باندې څه سوچ لري او مخکې مستقبل به څه وي السلام علیکم وعلیکم السلام. آپ کا گڈ نیم زینب سعود. کہاں سے تعلق رکھتی ہیں اسلام آباد سے. تو آپ کیا کر رہی ہیں اور آگے آپ کا فیوچر کیا ہے میں وی ایف پی کی جو کانفرنس ہے CLC کانفرنس ان کی ایگزیبیشن میڈیا ٹیم میں ہوں اور یہاں پہ ہم مینجمنٹ کا کام کر رہے ہیں. ہماری جو آج کی کانفرنس ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کیسے سوشل میڈیا کے تھرو ہم پازیٹیوٹی پھیلا سکتے ہیں. یہاں پہ انٹرپرینرز آئے ہیں CEOs آئے ہیں لوگ اپنے اسٹارٹ اپس اور پچز لے کر آئے ہیں تاکہ سوشل میڈیا کے تھرو آن لائن ویب سائٹس کے تھرو ہم اپنے جو بزنسز ہیں اور ان کو پاکستان میں پروموٹ کر سکیں. زیادہ تر نگیٹیوٹی زیادہ ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی نگیٹیوٹی کی وجہ یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے اس میں ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی ایون پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری مل کے اپنے پرسنل ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے مل کے پاکستان کے لیے اگر سوچیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کسی سے کم نہیں ہیں تو ہم یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے جو ہے ایون فلسطین کے بھی کیس پہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں ایک پازیٹیو امپیکٹ لا سکتے ہیں. اور لاسٹ کویشچن ہے کہ اس میں بینیفٹ آپ کیا دکھانا چاہتی ہیں نوجوانوں کو اگر وہ پازیٹیو کی طرف آ جائیں وہ ارننگ بھی کر سکتے ہیں یا اور بزنس بھی کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کی اس ٹائم پہ جو امیج ہے وہ سارے ملکوں میں آپ کو پتہ ہی ہے تو اگر ہم ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالیں گے تو ہمارے لیے اپرچونیٹیز بہت زیادہ بڑھیں گی. دیکھیے پلیٹ فارم یہاں پہ بہت سارے ہیں لیکن نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ٹھیک پلیٹ فارم ہے کس سے ہمیں بینیفٹ ہو سکتا ہے. تو آپ اس طرح کے ایکزیبیشنس میں جائیں آپ اس طرح کے سیشنز میں جائیں جہاں پر آپ موٹیویٹ ہو سکیں اور آپ کو بہت سی فری کورسز بھی ملتے ہیں ڈسکاؤنٹ پہ بھی ملتے ہیں. اگر آپ ایک چیز اسکل کو سیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو بینیفٹ بہت ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ آپ اگر خود کچھ کریں نا تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا کی جو زیادہ تر یوز ہے یہ مڈل کلاس یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہائی کلاس زیادہ یوز کرتی ہے میرے خیال سے یہ جو بھی دور جا رہا ہے نا تو دونوں برابر ہی ہیں. اگر میں ایک چیز کو پازیٹیو دیکھوں تو مجھے پازیٹیو بینیفٹ ہوگا اور اگر میں نیگیٹیو کی طرف دیکھوں تو نیگیٹیو میں وہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں ہر چیز کو ایک لمٹ میں یوز کرنا چاہیے. اتنا بھی نہیں کہ آپ اتنے اس چیز میں انوالو ہو جائیں کہ پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. تو ابھی آپ لاسٹ میسج کیا دیتی ہیں لاسٹ میسج دیں کہ سوشل میڈیا کو اگر ہم یوز کرتے ہیں کس طرح یوز کریں میرا ماننا یہ ہے کہ میں خود بھی یوز کرتی ہوں لیکن آپ ایک لمٹ میں یوز کریں جس سے آپ کو بینیفٹ ہو کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ اگر آپ خود کو سپورٹ کریں گے نا تو آپ کو زیادہ بہتر فیل ہوگا. کیونکہ اگر ہم بھی سب پاکستانی ہیں تو اگر ہم اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں تو جتنا ہم خود کو فائدہ دیں گے تو اتنا ہم اپنے پاکستان کو بھی دے سکتے ہیں. ان کو یہی کرنا چاہیے کہ اس میں اپنی ایفرٹس ڈالنی چاہیے اور ان کے بارے میں سوچنا چاہیے پارٹیسپیشن کرنی چاہیے. خاص طور پہ جو یوتھ ہے ان کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے. یہاں پہ CEOs آ رہے ہیں ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ ہوگی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا تو یوتھ کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے تو وہ جوائن کرے تو زیادہ اچھی بات ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہے اس طرف نوجوانوں کا رجحان کیوں زیادہ نہیں ہے
انٹرٹینمنٹ کے لیے، کیونکہ جو نوجوان ہیں آج کل کی جو یوتھ ہے وہ زیادہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کا فوکس زیادہ اس طرف کو ہے. آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، مطلب آپ کی سوچ کیا ہے، کیا بنیں گے؟ ہم لوگ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں تو ہم لوگ سافٹ ویئر انجینئر بنیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ نوجوان لڑکے آج کل سوشل میڈیا دیکھے جو بھی دیکھے وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ان کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اپنی جو پازیٹیوٹیز ہے یا ان کی مستقبل کے بارے میں ان میں کم رجحان ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آج کل جو ہماری پولیٹکس ہے اس میں تھوڑے سے نوجوان انوالو ہو رہے ہیں نا. تو اور دوسری بات کہ جو پولیٹکس ہمارے مطلب کہتے ہیں نا کہ خون میں بھری ہوئی ہے پولیٹکس، اور جو کرنٹ سیناریو چل رہا ہے پاکستان میں دیٹ از ٹوٹلی اباؤٹ دا پولیٹکس. تو اس وجہ سے زیادہ تر جو بھی دیکھتا ہے پولیٹیکلی پرسنالٹی کو تو وہ کہتا ہے مطلب پاکستان میں ان کا جو ہے نا اسٹیٹس بڑھا ہے، تو اس وجہ سے نوجوان بھی وہی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کیا خیال ہے، آ، نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے؟ میں تو یہی میسج دوں گا ابھی تو اپنے جو ہے نا ان کے گولس ہیں ان کی ڈیزائرس ہیں اس پر فوکس کریں، اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کچھ بھی. اس کو السلام علیکم، وعلیکم السلام. کیا نام ہے، میں ناہد، کہاں سے تعلق ہے؟ میں مری سے ہوں. زبردست. اچھا آپ آگے کیا آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ ابھی تو پہلے تو میڈیکل بیک گراؤنڈ تھا، لیکن نہیں ہوا تو پھر کمپیوٹر سائنس میں سوئچ کیا. تو اب یہی آگے کہ بس پیسہ کمانا ہے. اچھا یہ سوشل میڈیا پہ کتنا آپ ٹائم ضائع کرتی ہو یا بینیفٹ حاصل کرتی ہو؟ بینیفٹ اب پہلے تو ضائع کرتے تھے، لیکن اب جب یونیورسٹی آئے تو سمجھ آئی کہ اس کو ایز اے یوٹیلائز کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے، مطلب پڑھائی کے لیے اور یہ سب چیزوں کے لیے. سوشل مطلب کہ سیاسی ایکٹیویٹیز تو اس پہ نظر نہیں رکھتی؟ نہیں رکھتی ہوں، اب ایسا بھی تو نہیں ہے، مطلب پڑھائی کے ساتھ ساتھ باقی ایکٹیویٹیز بھی تو ہوتی ہیں نا، obvious سی بات ہے. تو آپ کی کیا ذہن میں ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے خاص کر نا جوان زیادہ تر اب پولیٹیکل زندہ باد مرد آباد فلاں نفرت پلا رہی، اس کو کس طرح کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ان کو اب وہ تو ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، ان کی سوچ پہ کہ وہ کیسے چل رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مطلب ہمیں یوز کرنا چاہیے اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. اب جیسے باہر کی کنٹریز ہیں ان کو دیکھیں وہ کس طرح کس سینیریو کو لے کے چلتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی لے کے چلنا چاہیے. اور ہمارے جو قوم ہے وہ خود ہی نہیں ٹھیک تو پھر گورنرز ہی یہ سب چیزیں نہیں ٹھیک تو کیسے سب کچھ صحیح ہوگا. بالکل. السلام علیکم، وعلیکم کیا السلام. نام ہے؟ وردہ. وردہ کہاں سے تعلق ہے؟ میرا اسلام آباد سے ہی تعلق ہے. اچھا کیا پڑھتے یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، کس؟ یونیورسٹی میں ہوں، کمپیوٹر سائنسز کر رہی ہوں، بیچلرس. اچھا کیوں زیادہ تر جو نوجوان ہے کمپیوٹر سائنس کی طرف زیادہ رجحان ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اب دور کیونکہ کمپیوٹر سائنسز کا ہے، آگے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور میرے خیال میں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو کمپیوٹر سائنسز میرے خیال میں بہت اچھی فیلڈ ہے. آگے کیا آپ کا کیا فیوچر کیا پلان ہے؟ انشاءاللہ میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں AI میں. اچھا تو اب مجھے آپ سے ایک کویشچن ہے کہ آپ کا زیادہ تر رجحان کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا تو آپ دیکھتی ہوں گی، یوز کرتی ہوں گی، کیا دیکھتی ہوں اس میں؟ سوشل میڈیا میں یوز کرتی ہوں ریلیکسیشن کے لیے. پورا دن ہیکٹک گزرتا ہے، اس کے بعد نارمل ہونے کے لیے میں کچھ چھوٹی موٹی کلپس دیکھ لیتی ہوں جس سے میں ریلیکس ہو سکوں. کوئی ایسی چیز نہیں جس سے مجھے اور زیادہ ٹینشن ملے یا اور نفرتیں پلا رہے ہیں جو زندہ باد مرد آباد سیاسی، اس ایکٹیویٹیز میں تو نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اور میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خاص کر نوجوانوں کو نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی بالکل بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ پاکستان کا فیوچر ہے. اب جیسا بھی ہے ہم لوگ پاکستان کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، ہم لوگ پولیٹیشینس کو بہت برا بھلا کہتے ہیں. نہیں کہنا چاہیے، ہمیں خود کو پہلے ٹھیک کرنا چاہیے. ہم اپنے بہاف پہ کیا کر سکتے ہیں اور پاکستان کو کس طرح بینیفٹ دے سکتے ہیں، ہمیں وہ چیز دیکھنی چاہیے. اور میں ینگ بچیوں کو اور بچوں کو یہ چیز سکھانا چاہتی ہوں کہ اپنا ٹائم جو ہے نا وہ کس طرح سے کنزیوم کریں. کون سی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے جو آپ کر سکتے ہو جس سے وومن امپاورمنٹ ہو سکتی ہے. میری اپنی ٹریول ایجنسی ہے، اس کا نام ہے سفر نامہ، دیٹ ورکس فار دا وومن امپاورمنٹ. تو میں ینگ بچوں کو یہ میں میسج دیتی ہوں کس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھیں، جیسے جم ہو گیا، اسپورٹس ہو گیا، ٹریولنگ ہو گئی، تاکہ آپ کا مائنڈ فریش رہے. پڑھائی میں اپنا ٹائم دو زیادہ، اور جو اسکرین ٹائم ہے نا اس کو کم کرو. تو یہ میں ان کو میسج دیتی ہوں اپنے سفر نامہ کے تھرو. دارا تو ابراہیم خان اوس موږ ډېر ځوانانو څخه خبرې وکړې، ډېر لکه چې کوم مختلف علاقو څخه طرف د پښتنو غونه سوچ ولې مختلف دی، خاص کر نن سبا په سوچ کې دا ولې؟ نن سبا ټیم کې ځکه مختلف دي چې دلته چې د مونږ وګورو د پنجاب چې کوم لکه سیټیزن دي د هغې دپاره د ایجوکیشن چې کومه هغه ده لکه هغه زیاته ورته میلاو شوې ده. اوس خو تم راغلی نو هغه ایجوکیشن خو تم حاصل دی. بالکل زه حاصله خو ما چې کله زه د خپل علاقې حالات وګورو نو هلته بیا چې زه په چوټیانو کې بیا امن درنې شروع وي، بیا مرچونه شروع وي، نو بیا چې لکه سړی خامخا خپل علاقې سره سوچ ورځي نو دا ته چې مونږ مایند دا هغه دوه حصه کې ډیوایډ شوی دی. دارا ته وایي چې موږ پښتانه زیاتر سوشل میډیا کې نیگیټیو طرف ته ځي.
دا زموږ رسول پاک صلی الله علیه وسلم هم دا ارشاد دی چې سنی سنای خبره باندې به یقین نه کوي چې سپر تا تصدیق نه کړي خو تا به سوره پوښتنه جاری کړي وي داسې پوسټونه همونږ داسې خاص نه دي جاری کړي خپل سوشل میډیا هغه نه هو لکه موږ وینو ډېر زیات په سوشل میډیا باندې چې او ډېر بالکل داسې ډېر زیات پوسټونه راځي مخې ته او ډېر زیات خلک داسې شته دي چې یو پوسټ یې لکه مطلب به هیڅ کتلی نه چې لکه دا څه شوي دي او د شي نه خبر نه خالي شعر وایي خاص کر نن سبا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف سره چې کوم تعلق ساتي هغه کې ډېر زیات ځوانان داسې دي چې هغه د شي تحقیق نه کوي او بس پوسټ شیر کوي قدر ته وایي چې ته څه شی کوې زه کرنټلی قائد اعظم یونیورسټۍ نه بی ایس انګلیش زما روان دی 5th سیمسټر جی و بنیر شو بنو شو اکثر دی مې ډېر مثالونه پراته دي خو نه یادو که نه اکثر غلط مثالونه پراته دي موږ کمکل خو ټول پښتانه موږ وایي چې بس څه وجه کېدای شي زموږ خپل پښتنو ایمیج لږ ښه شي که ته پس موجوده صورتحال کې هم ګورې نو زه هم سره ټیټ کړم چې اکثر زه خبرې واورم یا کیسې واورم اوس که احتجاجونه وګورې ټول نه زیات پښتون ده پکې که نور درغه وګورې ټول نه زیات پښتون ده پکې دا وجه څه ده زما اکارډنګ ټو می زما چې خپل ویو د زب دا تاسو ته وایم چې مونږ له ایز کمپیر ټو مطلب جا پولیټیکل لا شیزونه چې روان دي مونږ له پکار د دې په ځای باندې مونږ خپل ایجوکیشن سایډ ته فوکس ورکو او بل سایډ ته د پولیټیکل چې سونم پارټیز دي دونه انتشار په لوکړې مطلب په یو کور کې د نشپک وو پارټیان دي که دوه درې رونه دي ډیوایډ شوي دي نو زما په دغه باندې دار چې مطلب مونږ خپل ایجوکیشن سایډ ته فوکس سوشل میډیا سوره کړه سوشل میډیا مطلب زما په حساب باندې هو 80-90% ته سوشل میډیا ده هر انسان ناشته بس څوک ټیک ټاک چلی څوک انستاګرام چلی دغه چل روان دي په سوشل میډیا چې سره راځي بس په هغې باندې یقین کوي چې بس چې څه هم دي نو د سوشل دغه به څنګه دي مخنیوی به څنګه لکه که دي مخنیوی به ته ایجوکیشن لکه تاسو ایجوکیټډ کسانی د خپل علاقې د خپل هغه لکه څنګه دغه پلیټ فارم تاسو ته میلاو شو دلته کې ډیبیټیبل داسې ډیبیټس یا داسې څنګه کردار ادا کول پکار دي مونږ له دا کول پکار دي چې مونږ خپل چې څومره زموږ ماشومان دي څومره زموږ د نیو جنریشن دي چې مونږ د هغوی نه مطلب چې څومره په ټیک ټاک باندې را یو شی بل شی وایرل کېږي دا وایډ کو ایجوکیشن سایډ ته راشو په خپل نور په دغه کې کینو د خپل مشرانو سره کینو هغوی ته وګورو د موجوده حالات کې ته څه وایې ته سوشل میډیا ښه کردار څومره دی بد کردار څومره دی جی ول خو تاسو ډیره من تاسو موږ ته موقع راکړه د خبرو اصل نه جی زموږ دا مسله ده کنه چې موږ ډیسکریمینیشن چې کوم دی په دې ملک کې او کومه ډایورسټي ده هغه ډیره زیاته ده موږ چې پښتنو کوم دا د ازادي ټایم نه د مخکې کوم حالات لیدلي دي هغه د ملک نور خلکو نه لیدلي زه به خپل مثال درکم په 2009 کې زه په یو بم بلاست کې وکټم وم زما پکې تر شهید شو زه پکې خپل زما ډینجر شو نو هغه حالات هغه کوم چې وایلنس دی ټرریزم دی دا موږ هر څه لیدلی دي خو په سوشل میډیا باندې حالانکه چې لږ شان په پاکستان کې اوشي د کې پی کې او د بلوچستان نه علاوه نو هغې ته هایپ میلاویږي او چې زموږ په علاقې کې اوس کوم حالات روان دي په د خیبر کې کوم حالات روان دي په د نوره کې کوم حالات روان دي هغې ته هایپ نه میلګي هغه د بول کوشش منې نورم هغه شو ایگزیکټلی بالکل او کوم کسان چې د هغې خلاف اواز چوته یا په سوشل میډیا باندې څه پوسټ کوي زما خپل فیملی ممبران د سری چې هغه د کې ډېر اکټیو پارټیسپیټ دي زما ماما د هغې ته ایون کالونه وشي چې تاسو په دې کې اکټیو نه اخلئ نو دا خو یو سټیزن ته دلته رایټ دی ډیموکریټک کنټري ده هغه ته خو دا رایټ دی هر یو سټیزن ته چې هغه یو پیسفل پروټیسټ کولی شي نو موږ ته دلته په سوشل میډیا ایون یو پیسفل پروټیسټ اجازه هم نشته زما نوم عبدالسلام دی زه یونیورسټي پېښور کې انټرنیشنل ریلیشن بی ایس کوم او بیسیکلی یم د شانګلي ته څه ویل غواړې د پښتنو خو نن سبا زیاتر سیاسي انوالمنټ کوي په سوشل میډیا باندې تا څه سوچ دی زما خدا سوچ دی چې موږ له پکار ده چې موږ د دې دغه نه روزو دنیا مخکې روانه ده او موږ هغه زوړ سوچ کې پراته یو هغې نه مخکې موږ نه روزو موږ ایکسټریمیزم طرف ته ډېر زیات ځو موږ سیاست کو خو په هغه کې موږ چې کوم دی د نفرت او اختلاف خو لرو خو هغې سره موږ نفرت هم کوو نفرت کې موږ بیا دومره مخکې لاړ شو چې هغه موږ نه هر څه بیا وروستی پاتې شي زموږ چې کوم هغه مین مقصد هغه موږ نه وروسته پاتې شي څه به ویل غواړې چې ځوانانو ته څه کول پکار دي هلکان مې د پکار دي که نه چې خپل ټایم مه برباد کړه او آی ټي ته راشه او کار کوه بس خپل ټایم مه ضایع کړه میرا نام رافعہ ہے تو آپ کون سی یونیورسٹی میں ہیں میں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ہوں اور میں بایو ٹیکنالوجی کر رہی ہوں ٹیکنالوجی کے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں یہ کیا وجہ ہے اس دفعہ ضرورت ہے پاکستان میں بہت زیادہ ٹیکنالوجیز کی تھی اس لیے ہم ٹیکنالوجی غلط کیوں استعمال کرتے ہیں نوجوان طبقہ آپ دیکھتی نہیں ہے کہ غلط یوز بہت زیادہ ہے لیکن اس کو تو اچھا یوز کرنا چاہیے جہاں تک مجھے پتہ ہے نہیں آپ کو تو پتہ ہے لیکن آپ کیا نوجوانوں کو پیغام دے گی اپنی فرینڈس کو کیا پیغام دے گی کہ یہ کہوں گی کہ اگر ٹیکنالوجی ہے تو آپ اس کو اچھا یوز کریں برا مت یوز کریں اور اس میں بہت بینیفٹس ہیں آج کل کا دور جو آنے والا دور ہے وہ آپ کا ٹیکنالوجی پہ ہی آئے گا تو اب ہمیں یہ کرنا چاہیے
تو آج کل جو سوشل میڈیا ہے یا آج کل جو کمپین چلتی ہے جھوٹ ہو سچ ہو، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے تو اس پر میں اپنی پرسپشن جسٹ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں پر سوشل میڈیا کے بہت سارے پازیٹیو استعمالات ہیں وہاں پر اس کے نیگیٹیوز بھی ہیں. اگر ہم سوشل میڈیا کو بجائے ٹک ٹاک، لیکن پاکستانی بدقسمتی نگیٹو زیادہ ہے. نیگیٹو اس کی مختلف وجوہات ہیں. مثال کے طور پر ان کے ذہنوں کی اس طرح تعلیمی ادارہ آبیاری نہیں کر پاتا، معاشرہ آبیاری نہیں کر پاتا جس کے نتیجے میں سوشل میڈیا سے مثبت فائدے اخذ کر سکیں. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. سیکنڈ فیکٹر جہاں تک آئی ٹی کا بینیفٹ ہے وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چاہے وہ لا کی فیلڈ ہو، چاہے سوشولوجی کی فیلڈ ہو، بی ایس اردو کی فیلڈ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں آئی ٹی کا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے جس کے نتیجے میں سوسائٹی چونکہ آج ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. آج آپ کو کروڑوں کتابیں رکھ کر لائبریری بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک پین ڈرائیو میں آپ ان کروڑوں لیکن یہی تو چیز ہے کہ ہم پازیٹو کی طرف بہت کم جاتے ہیں. نوجوانوں کو آج کل کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کون سا پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیے؟ کیا کرنا؟ اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ تعلیمی ادارہ چونکہ ایک ہماری درسگاہ ہے جس میں طالب علم کے ذہنوں کی تیاری کی جاتی ہے، گھر ہے، سوسائٹی ہے اور گیدرنگز ہے. آپ کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو خاص کر اس موجودہ صورتحال میں؟ جی، میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا پازیٹیو استعمال کیا جائے، اور ابھی اس میں ورکشاپس بھی ہوں گی کہ ہم کیسے اپنے سوشل میڈیا کو جو ہے نا پازیٹیو استعمال کر کے اپنے لیے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو اس کے لیے ورکشاپس ہو رہی ہیں، تو میں سب کو ایڈوائس دے رہا ہوں کہ اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں اور یہ چیزیں لرن کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جو میڈیا ہے جس طرح یہ آپ کا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایسی چیزوں کو، ایسے اسٹوڈنٹس کو لائیں سامنے جو ان کے پاس یہ ٹیلنٹ ہو. اور جو آج ہم آئے ہیں آپ کے لیے. جی، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ آئے ہیں. تو اس طرح کے تاکہ لوگ جو ہے نا اس سے اویئر ہو جائیں اور اس طرف آ جائیں. ته څه وایې چې زموږ پښتانه بیا خاص کر کوهستان سایډ باندې هم غلط خبرونو پسې خلک ډېر ځي او حقیقت پسې نه ځي. دا حقیقت ولې پټېږي؟ دا داسې دی چې خلک کې شعور نشته او سوشل میډیا دومره اکسس نشته، ولې چې مونږ ریموټ ایریا ته ځه. اوس په خپل علاقې تاسو مثال ورکوم، هلته چې بیسک چې کوم هیومن نیډس دی هغه نه ملاویږي. انټرنیټ کال لپاره مشکله انټرنیټ ده، نو بیا څرنګه هغه 4G نشته، 3G نشته، هلته سوشل میډیا اکسس نشته دومره. دغه ریزن دی چې هغه چې کوم کوهستاني دی یا ریموټ ایریاز چې کوم خلک دی هغه دا ماډرن ورلډ نه ډسکنیکټډ دي. نو دا حکومت وقت چې کوم دی هغه نه دا می مطالبه دی چې ریموټ چې کوم ایریاز دی زمونږ هغه کې چې کوم رورل ایریاز دی هغه کې انټرنیټ سروسز پرووایډ وکړي او بیسک چې کوم نیډس د ایجوکیشن د هیلث د هغه فیسیلیټي هغه ته پرووایډ کوي، ولې چې دا خو انسان یو بیسک رائټ ده او دا ګورنمنټ یو پریارټي لپاره دی دا رائټ ورکول غواړي. یہاں آج ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کریٹو لیڈرشپ کانفرنس میں ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ آرگنائز کیا ہوا ہے ود دی ہیلپ آف ہیلپ فاؤنڈیشن اینڈ امید زندگی ویلفیئر فاؤنڈیشن. تو ہم جو ہے اپنے ہمارے تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں ریگولر بیسس پہ بلڈ ٹرانسفیوژن چاہیے ہوتی ہے، جس کے لیے ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز، کالجز، آرگنائزیشنز میں بلڈ ڈونیشن کیمپس جو ہیں وہ آرگنائز کرتے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے، بڑی خدمت ہے خاص کر تلیسیمیا بچوں کے لیے. تو اس وقت آپ کیا دیکھتی ہیں؟ آپ اسلام آباد، پنڈی دونوں کو دیکھتی ہیں؟ جی بالکل، ہم راول پنڈی، اسلام آباد اور سراؤنڈنگز میں جتنے بھی 45 to 50 کلومیٹرز اوے میں جتنا بھی کتنے تلیسیمی بچے ہیں؟ کتنے ہمارے پاس 4000 رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں. 4000 رجسٹرڈ پیشنٹ اس وقت ہے جی، جس میں سے 2300 ریگولر بیسس پہ آتے ہیں اور اراؤنڈ 350 to 500 ایکٹیو پیشنٹس ہیں. اور اگر میں اس کو ان شارٹ کر کے بتاؤں تو 20 سے 25 جو پیشنٹس ہیں ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں جن کو ہم نے ریگولر ٹرانسفیوز کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے ہماری ریکوائرمنٹ ہے 500 to 600 بلڈ جو بیگس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں پر منتھ. تو ہم ڈفرینٹ وہ بہت مشکل ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں یہ سین ہے کہ ہمیں لوگوں کو جا کے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، خود بتانا پڑتا ہے، پھر بھی لوگ اویئر نہیں ہوتے. تو ہمیں جو ہے اراؤنڈ 300 to 350 بیگس ہمارے رینج ہو جاتے ہیں. ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، پبلک پوائنٹس پہ بلڈ ڈونیشن کیمپس آرگنائز کرتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی جو ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کر رہی ہیں. ابھی ہمارے ساتھ EOBI نے کوپریٹ کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ تو اپنی طرف سے اویئرنیس کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی یہ خون ایک بیگ سے آپ کی زندگی، مطلب آپ میں اور بھی صحت
صحت مند ہوتے ہیں بندے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو جس طرح میڈم نے بتایا 4,000 اس وقت تلیسیمیا کی مریض ہے جو آپ کے مدد کی منتظر ہے, تو آپ یہ بڑی خدمت کر رہی ہیں, تو ہم نے کہا آپ یہ اس پروگرام میں ہمارے پروگرام میں آپ کی بھی شرکت. چلے تھینک یو سو مچ. اور یہ اویئرنیس کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اور جو یہاں پہ دیکھ بھی رہی ہیں سن بھی رہے ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ اپنے ایریا میں بھی اگر کہیں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کراؤڈ ہو سکتا ہے, آپ کی کالجز ہیں, آپ کی یونیورسٹیز ہیں, آپ ہمیں بلائیں, آپ ہمیں بتائیں, یا نیئر بائی جو بھی آپ کی تھیلیسیمیا سوسائٹیز ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ بھی ریگولر بیسس پہ بلڈ ڈونیشن کیمپس جو ہیں وہ آرگنائز کروا سکتے ہیں. میرا نام ملیحہ احمد ہے اور میں سارس کی فاؤنڈر ہوں. اور سارس بیسیکلی جو گھر میں بیٹھی خواتین یا جس طرح مائیں ہوتی ہیں ان کو ہم آن لائن نیٹ ورکنگ اور کولیبریشن کے تھرو پروموٹ کر رہے ہیں. بہت کم ہم ایگزیبیشنز وغیرہ میں آتے ہیں, لیکن یہ کہ اب ہماری کچھ خواتین اتنی ہیں مطلب کہ ان کا کام ہو گیا کہ میں ان کو چاہتی ہوں کہ وہ سیکھیں آ کے ایگزیبیشن میں, مارکیٹ کو خود ایکسپیرینس. آپ کب سے آئی ہیں اور آپ نے گھر کا کتنا سپورٹ اس نیٹ ورک سے شروع کیا؟ ایسا ہے کہ مجھے ابھی ملیحہ کے کہنے پر ہی انکریج کرنے پر ہی میں نے سٹارٹ کیا ہے. ابھی مجھے 6-7 منتھس ہو گئے ہیں. 7 منتھ میں کچھ پتہ چلا ہے کہ میں کچھ گھر کا ہاتھ بٹا سکتی ہوں یا کچھ؟ ابھی تھوڑا تھوڑا ہے, ابھی آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے, تھوڑا سا ایک اکنامک کنڈیشن ہماری جو چل رہی ہے اس کے حساب سے تھوڑا گریجولی. اس سے تو اچھا ہے نا کہ آپ ویسے ٹک ٹاک یوز کرتی ہو. اس سے تو بہتر ہے, بالکل نہ کرنے سے بہتر. ویسے کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے پوسٹ پہلے میں جاب کرتی رہی ہوں, لیکن پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اب میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے. دس از فار مور بیٹر دین دا جاب, اس لیے یہ ہے کہ مجھے بہتر لگتا ہے. آپ نے کب سے سٹارٹ کیا اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس نیٹ ورک سے کتنا فائدہ؟ میں ملیحہ کے ساتھ, یہ سارس کے ساتھ میں لاسٹ 4 to 5 ایئر سے ایسوسیٹ. یہ ساس تو نہیں لگ رہی, یہ تو بہو لگ رہی ہے. یہ سارس ہے, سارس ڈبل آر جی, لیکن منہ سے ساس نکلا. جی جی. لیکن دیکھیں نیگیٹیولی لے کے چلتے ہیں نا, تو میں اس رول کو مطلب کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہم سوشل میڈیا کو نیگیٹیو یوز کرتے ہیں. لوگ خالی اسٹیٹس پہ چیزیں لگاتے ہیں, کوٹیشنز لگاتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں. تو میں اپنی خواتین کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ پڑھاتے ہوئے ان کو دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ آپ اپنی انہی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو اگر پروڈکٹیو بنائیں تو آپ اپنی اکانومی کو سری لنکا اور بنگلہ دیش سپورٹنگ وومن. ہاں, اور خواتین ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی ہیں یا یہ نہیں کہنا ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں کو آج ہی سانس ملی ہے. نرس ہو گئے, ان سے ماشاءاللہ کر کے لرن کر کے میں نے اپنا بگ اسٹارٹ اپ لاسٹ 1.5 سال, ہاں جی 1.5 ایئر اگو میں نے گیگا مال میں نے اپنی ماڈسٹ ویئر کی ابایاز, حجاب اینڈ حجاب. ابھی آپ کتنا کماتی ہیں مہینے کی؟ ویسے بتاتی تو نہیں ہے لیکن نارملی آپ اس طرح کے اوتھینٹک قسم کے پلیٹ فارمز ہیں جو آپ ان کو ادھر. آپ کا نام؟ میرا نام سحر ہے. کب سے آئی ہے؟ میں نے ملیحہ کو جوائن کیا ہے 2 منتھس. ملیحہ کی بہو کب سے بنی؟ 2 منتھس ہوئے جی. تو کیا سیکھا, اور آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ, تو آپ کی فیوچر کیا سے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ فیوچر یہ کہ پہلے میں جاب کرتی تھی اور پھر میں نے بچوں کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا, لیکن میں کچھ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں کوئی برانڈ بناؤں, اور اس کے لیے میرے ساتھ اتنے لوگ نہیں تھے, میں اکیلی تھی. تو پھر میں نے سرچنگ کی تو مجھے پھر ان کا پلیٹ فارم ملا, تو ان کی وجہ سے مجھے کافی ہیلپ ہوئی ہے, کافی سپورٹ ہوئی ہے, اور انہیں کی بدولت میں یہاں پہ ہوں ابھی. زبردست. جی ګران کتونکو تاسو ته نن دغه چې کوم خواتین خاص کر بیا په دغه صورتحال کې چې کوم نیټ ورک یا نیټ چې کوم استعمال دی یا زموږ انټرنیټ په حوالې سره خاص کر نوجوانانو بیا د سوشل میډیا په حوالې سره چې کوم نن سبا صورتحال کې لکه غلط یوز غلط استعمال ډېر زیات وي, خو بل طرف ته د پازیټیو طرف ته که تاسو وګورئ په هغه کې څومره لوی کردار ادا کیږي, هم که په ایجوکیشن لحاظ سره واچئ, که روزګار لحاظ سره واچئ, یا نور پازیټیوټي. یو خو چې کوم نفرتونه دي هغې مخنیوي لپاره داسې پازیټیو اکټیویټیز پکار دي. بل طرف ته چې کوم یونیورسټیز کې نوجوانان کم تعلیم حاصلوي یا چې کوم هغه غلط طرف ته لاړ شي, نو هغه رجحان ختم کولو دپاره نن زموږ خصوصي پروګرام خصوصي اویرنس یو کوشش مې کړی دی چې تاسو مخې ته داسې هغه هم راغلل دي کې یقینا چې فیک هغه هم راځي, خو تاسو به کوشش کوئ چې داسې یو ښه پلیټ فارم دپاره دا رسیي حاصل کړئ او هر شي تصدیق پکار دی. همدې سره زموږ نوی پروګرام سرته رسي, انشاءالله نوی پروګرام سره به یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغه ساعته پورې غواړم تاسو نه عزت د الله په امان.